حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑ لیا ان کے کھاتے پیتے لوگوں کو بالعذاب عذاب میں، اذا ہم یجرون، اسی وقت وہ بلبلانے لگے۔ دیکھیں یہ نبی کی دعوت ہوتی ہے۔ نبی جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کی یہ بنیادی صفت ہوتی ہے، بشیر بھی اور نذیر بھی۔ نبی لوگوں کو دعوت دیتا ہے، لوگوں اعبدوا اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، کلمہ پڑھ لو، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں تو نبی ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے، لوگوں تم نے کلمہ پڑھ کر کے اپنے ہی حق کے اندر ایک بہترین فیصلہ کیا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ظلم کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو نبی پیار کے ساتھ ان کے اوپر یہ مسلمہ ٹھوس حقیقت وعدے کر دیتا ہے کہ دیکھو ظلم کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی پکڑ میں آ سکتے ہو، اور کافروں کے لیے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کڑی آپ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور ان ظالموں کافروں کا وتیرہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت نبی ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، یا نبی کا کوئی نمائندہ ان کو اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچاتا ہے، ان کے اوپر جس وقت اللہ رب العالمین کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا ان کا طریقہ ہوتا ہے؟ تن کے سون، یہ الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے اس وقت؟ مستکبرین، اپنے آپ کو آیات سے بڑا سمجھتے ہیں کہ ان کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے قوانین اپنے کافی ہیں ہماری ترقی کے لیے، تکبر کرتے ہیں، اللہ کے قوانین سے اپنے قوانین کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، استکبار کرتے ہوئے۔ اور پھر جس وقت جاتے ہیں اپنی محفلوں کے اندر، بیٹھکوں کے اندر، چوپالوں کے اندر، تو اللہ کی کتاب کے حوالے سے کیا تبصرہ ہوتا ہے؟ 20 سامرن کہتے ہیں یہ افسانے ہیں، اس سے پڑھ کر کے کچھ بھی نہیں ہے، افسانے ہیں۔ اور دوسری بات اس سے بھی بڑا جرم کرتے ہیں، تہجرون، اور پھر اللہ کی کتاب کے حوالے سے بیہودہ بکواس بھی کرتے ہیں، بری بری باتیں کرتے ہیں۔ شاعری کی کتاب ہے، کہانت کی کتاب ہے، جادو کی کتاب ہے، بری بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیسی اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے؟ تھوڑا ساتھ میں غور کریں، دیکھیں آپ اگر کسی آدمی کے سامنے بات کریں، آپ کے نزدیک آپ کی بات اچھی ہو، دوسرا آدمی آپ کو کہتے ویسے بکواس کر رہے ہو، آپ کو غصہ نہیں چڑھے گا؟ یہ تو اللہ کی باتیں، اللہ کی باتوں کے حوالے سے کوئی کہتے یہ شعر ہے، یہ افسانے ہیں، تو کیا اللہ کا غضب نہیں بھڑکے گا؟ بھڑکتا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب۔ اور نبی اس سے پہلے لوگوں کو یہ بات سمجھا دیتا ہے کہ لوگوں اگر حق کو اختیار نہیں کرو گے، ظلم کو کرو گے، لوگوں کے اوپر ظلم کرو گے، تو دنیا کے اندر بھی تمہارے اوپر پکڑ آ سکتی ہے۔ لیکن جب اپنی اصلاح نہیں کرتے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو ان کا مخالف ہوتا ہے تو اس کے اندر میخیں ٹھوکتے ہیں۔ فرعون کا یہ کام تھا، جو مخالف ہوتا تھا اس کے اندر میخیں ٹھونکا کرتے، ایسے ظلم کرتے ہیں، اس کو تو ذل اوتاد کہا گیا ہے۔ جو ان کی بات نہیں مانتا تھا بس آرڈر جاری کر دیا جاتا تھا مارنے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش کے اندر کتنے بچوں کو موت کے گھاٹ اس نے اتارے، کتنی ماؤں کے اس نے دل دکھائے ہوں گے۔ آدمی تھوڑا سا تصور تو کرے، ماں کا بچہ 1 سال کا ہو یا 10 سال کا ہو، اس کا بڑا دل دکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی، حتی اذا اخذنا، جس وقت ہم نے پکڑ لیا، مترفیہم، کھاتے پیتے لوگوں کو۔ دیکھیں معاشرے کے اکثر جو ظالم سرداران ہوتے ہیں وہ حق کی بہت مخالفت کرتے ہیں، تو کھاتے پیتے لوگوں کو جس وقت ہم نے عذاب میں پکڑ لیا تو کیا ہوا؟ اذا ہم یجرون، اسی وقت بلبلانے لگے، جس طرح کوئی بیل ہوتا ہے، بیل تکلیف میں ہو تو بری طرح وہ آوازیں نکالتا ہے۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ پھر رونے لگے، کرلانے لگے۔ ابرہہ کو پکڑا تھا، قارون کو پکڑا تھا، نمرود کو پکڑا تھا، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا تھا، رونے لگے، چیخنے لگے، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو پھر اس وقت ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس وقت یہ کہا جاتا ہے لا تجأروا اليوم، آج نہ رو، ختم، تمہارا وقت ختم، آج رونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انکم منا لا تنصرون، اللہ کی طرف سے یہ بیان ہے کہ آج تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ عمل کا دور گزر گیا ہے، یہ اب تمہارا عالم نظر کے بعد یہ سزا و جزا کا معاملہ شروع ہو گیا، اب تمہاری کوئی مدد نہیں ہو سکتی۔ موت کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد کہ لوگوں کو جہنم سے چھڑائے اور جنت لے جائے، یہ تو ایک اصول کی بنیاد کے اوپر ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے، اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں، تو اللہ ان کا خیال کرے گا۔ لیکن جو پوری زندگی بغاوت کرتے رہے تو ان کے لیے بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ تو حقیقت کے اندر یہ ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہیں اہل مکہ کو، ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنی اصلاح کر لو، ظلم نہ کرو۔ بڑا ظلم کرتے تھے، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو گرم گرم انگاروں کے اوپر لٹا لیتے تھے، کوئی تھوڑا سا گرم ریت کے اوپر تو لیٹ کر دکھا دے، اور ان کی چربی کے ساتھ خون کے انگارے بجھ جاتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مارا کرتے تھے، اہل ایمان کو بڑی انہوں نے تکلیفیں دیں، تو ان کو کہا گیا کہ اپنی اصلاح کر لو، قد کانت آیات